مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ۔ آج اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس عظیم الشان جامعہ کے اندر استاد العلماء شیخ المشائخ حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی زیارت کے لیے اور اس ادارہ کی زیارت کے لیے حاضری کا شرف عطا ہوا۔ یہ جامعہ دیکھ کر اور جامعہ کے اندر یہ طلبہ کی اس طرح ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد اور پھر طلبہ کا اس طرح بیٹھنا آپ کا بڑی دلی فرحت اور سکون کا تسلی بخش جو ہے کیفیت طاری ہوئی۔ ہمارے علماء اکرام الحمدللہ پوری دنیا کے اندر دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ہمارے ہی مدارس ہیں، ہمارے ہی یہ مکاتب ہیں جو اس طرح قربانیاں دے کر دین اسلام پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ ریاض تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ دیگر کچھ ہمارے اکابر علماء بھی تھے۔ وہاں امام کعبہ نے ان کی دعوت کی، امام کعبہ نے اپنے گھر مدعو کیا۔ کیونکہ میں وہاں کے اکثر شیوخ کے ساتھ میرا ذاتی تعلق ہے اور اکثر ان سے پاکستان کے مدارس کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں اپنے علماء کے بارے میں تو ہمارا فخر سے سر بلند ہو جاتا ہے، ہمارے علماء کی خدمات کیسی ہیں۔ تو امام کعبہ مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے علماء کے انتظار میں کھڑے تھے پہلے سے، اور جب آپ کھانے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو اس سے پہلے امام کعبہ جب یہ پہنچے تو انہوں نے کوشش کی کہ مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے خود اٹھا لیں، جوتوں کی طرف لپکے۔ تو مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دم پیچھے ہٹ گئے، کہا نہیں یہ کام آپ کعبے کے امام ہیں، پوری دنیا کعبے کو اپنا مرکز سمجھتی ہے مسلمان، آپ میرے جوتوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ امام کعبہ نے کہا نہیں، میں اپنی سعادت سمجھوں گا آپ کے جوتے اٹھانا۔ لیکن پھر اسرار آپس میں بڑھ گیا تو امام کعبہ نے فرمایا کہ میں اس لیے آپ کے جوتے اٹھانا سعادت سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کی خدمات کو، پاکستان کے علماء کی خدمات کو دیکھا ہے اور دنیا کے اندر محسوس کیا ہے۔ کہ ہم یہ سمجھتے تھے ریاض یونیورسٹی ہے، ام القریٰ یونیورسٹی ہے، جامعہ مدینہ یونیورسٹی ہے مدینہ منورہ میں، ہم پیسہ دیتے ہیں، جو پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اس کو ہم اسکالرشپ پر، پھر اس کا نان نفقہ، پھر اس کی تنخواہ متعین، پھر اس کو ہم دور دور بھیج دیتے ہیں۔ میں بہت سے ملکوں میں گیا، میرا ذہن یہ کہتا تھا کہ میں جہاں جاؤں گا مجھے ام القریٰ کا پڑھا ہوا ملے گا، مجھے مدینہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ملے گا، مجھے ریاض یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ملے گا۔ ہم ان پہ خرچہ کرتے ہیں، ہم ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، ہم ان کو سہولتیں دیتے ہیں، لیکن میں جہاں جہاں جزیروں میں بھی گیا، افریقہ کے جنگلوں میں گیا، میں برازیل کے اندر گیا، میں ایک ایک ملک میں جب پہنچتا ہوں تو وہاں مجھے دیوبند کا پڑھا ہوا نظر آتا ہے، وفاق المدارس کا پڑھا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ وہ مدرسے جن کے پاس نہ وہ سہولتیں ہیں نہ وہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہاں کا پڑھا ہوا دنیا کے ہر
کونے میں پہاڑوں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا، جنگلوں میں بھی نظر آئے گا۔ بلکہ یہ جملہ شاہ فیصل نے کہا تھا، شاہ فیصل مرحوم نے، جب اس کے پاس افریقہ میں وہاں سے لوگ آئے کہ افریقہ کے اندر قادیانیت بڑھ رہی ہے، قادیانی اپنا ترجمہ قرآن وہاں پر ترجمہ کر کے اس میں تبدیلی کر کے تقسیم کر رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو قرآن پاک کے کئی طیارے وہاں بھجوا سکتا ہوں بھرے ہوئے، لیکن میں آپ کو ایک ایسی جماعت کے بارے میں بتاتا ہوں، آپ ریاض کے تبلیغی مرکز میں چلے جائیں، وہاں آپ جا کر یہ پیش کریں کہ ہمیں افریقہ کے لیے جماعتیں چاہیے، میں جو بھیجوں گا وہ ام القریٰ کے پڑھے ہوئے ہوں گے، مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہوں گے، وہ یہاں سے تنہا لے کر ضرور جائیں گے، قرآن پاک کے نسخوں کے انبار چلے جائیں گے، لیکن جو کام تبلیغی جماعت والے کریں گے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اس نے وہاں سے یہ جماعتوں کا سلسلہ بھی شروع کیا، یہ وہاں سے ہوا تھا، تو یہ ہمیں فخر ہے۔ میں مختصر بات، میں تو ماشاءاللہ علماء کرام یہاں بڑے موجود ہیں، میں صرف آپ کے سامنے مختصر یہ باتیں اس لیے کی کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے بڑے ماشاءاللہ کس طرح قربانی دے کر دین اسلام کو پہنچا بھی رہے ہیں، ایمان کو بچا بھی رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا اس قافلے سے تعلق ہے جنہوں نے دین کے لیے ایسے قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں۔ میں اگر مولانا ظفر احمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی شخصیت ہیں، ہمارے اکابر ہیں، بڑے ہیں، بلکہ میں لیٹ ہو گیا، ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے اور ان کو بھی زحمت ہوئی ہماری وجہ سے، تو آپ ماشاءاللہ اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ہماری خواہش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب سے دین کی خدمات اسی طرح لے جیسے ہمارے اکابرین سے اللہ تعالیٰ